بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے ابھی تلاوت کی ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں ہیں. ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک اور بات سمجھ لیجئے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک عالم اور ایک دنیا تو وہ ہے جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں. یعنی یہ دنیا اس کی تکلیفوں کو، اس کی راحتوں کو، اس کی لذتوں کو، اس سے ہم دوچار ہوتے ہیں. یہ دنیا ہے اور اس دنیا کی حقیقت ہے. اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا. اسی دنیا میں اللہ نے اپنی کتابوں کو اتارا. اللہ نے اسی دنیا کے لیے شریعت کو نازل فرمایا. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا. تو ایک عالم اور ایک دنیا تو وہ ہے جس میں ہم اور آپ ابھی رہتے بستے ہیں، اور ایک عالم اور ایک دنیا وہ ہے جو اس دنیا کے بعد آنے والا عالم ہے. ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن تمام پیغمبروں نے اس آنے والے دنیا کے بارے میں خبر دیا ہے. تمام آسمانی کتابوں میں اس کے بارے میں خبر دی گئی ہے، اور اخیر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبر دی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے، اور اس دنیا میں بھی راحتیں ہیں، لذتیں ہیں، تکلیف ہے، عذاب ہے، جیسی اس دنیا میں ہے. اس دنیا میں آرام و راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، لذت بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے. ساری چیزیں اس دنیا میں جیسے ہے، ایسی اس دنیا کے بعد جو ایک اور دنیا آنے والی ہے اس کی تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے، آرام بھی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں کی تکلیف یہاں کے تکلیف کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہے. وہاں کے آرام و راحت
یہاں کے آرام و راحت سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہے، وہ پکی خبر ہے۔ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام نے بتایا، تمام آسمانی کتابوں نے بتایا کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے، اور یہ دنیا تو محدود ہے، 60 70 80 90 100، یہ دنیا محدود ہے۔ مرنے کے بعد جو عالم آنے والا ہے، جس دنیا سے سابقہ پڑنے والا ہے، لامحدود ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں، یعنی وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کسی نے بڑی اچھی مثال دی کہ اس پوری کائنات کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ روزانہ ایک رائی کا دانہ لے کے کھا لے، تو کہتے ہیں کہ وہ رائی کا دانہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ آخرت میں رہنا ہے، وہ ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ اور آخرت کی جو زندگی ہے، اس کے آرام و راحت کا دار و مدار دنیا کی زندگی سے ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، 60 70 اللہ نے متعین کیا ہے، موت تو یقینی ہے نا۔ موت رہ کے بھی آدمی قارون، فرعون، نمرود، حامان، پتہ نہیں کیسا متکبر شرکس بن جاتا ہے۔ ذرا دولت آ جاتی ہے تو اترانے لگتا ہے، ذرا طاقت آ جاتی ہے فرعون بن جاتا ہے، ذرا دولت آ جاتی ہے قارون بن جاتا ہے، بڑے بولنے لگتا ہے۔ موت نہ آتی تو اور کیا کرتا؟ موت تو ہم دیکھ رہے ہیں، موت اتنا یقینی ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کو نہ مانے، رسول کو نہ مانے، کتابوں کو نہ مانے، لیکن موت کو تو مانتا ہی مانتا ہے، کیونکہ دیکھ رہا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے لوگ مر رہے ہیں، تو موت یقینی ہے۔ اور دوستوں اور بزرگوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موت یقینی ہے، لیکن موت کا وقت غیر متعین ہے، یعنی وقت تو متعین ہے لیکن ہم کو نہیں معلوم ہے۔ موت کا وقت متعین ہے، ہم کو کب مرنا ہے اللہ نے متعین کر رکھا ہے، لیکن اس کا پتہ ہم کو نہیں ہے۔ مرنا یقینی ہے، موت بھی وقت بھی متعین ہے، لیکن اس وقت کا ہم کو پتہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی غفلت کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، پتہ نہیں کیسے حالات وہاں پیش آئیں۔ ایک آدمی تیار ہو کر اگر جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے اعجاز ہے، اکرام ہے۔ قرآن کریم کی حامیم سجدہ کی ان آیتوں میں اللہ نے وہی فرمایا ہے۔ تو یہ دو عالم، ایک عالم یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، ایک عالم اس کے بعد آنے والا عالم ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن انبیاء کرام نے بتایا، قرآن کریم نے بتایا، پکی بات ہے وہ۔ آپ بالکل ایسے ہی سمجھیں کہ ایک بچہ ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اگر کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے کہ بچے کو کہا جا سکے، سمجھایا جا سکے تم ماں کے پیٹ میں ہو، یہ جو دنیا ہے اس سے باہر جانے کے بعد ایک بہت بڑی دنیا ہے، ہزاروں لاکھوں میل کی دنیا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ریل ہے، ہوائی جہاز ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے، وہاں تکلیفیں دی جاتی ہیں، آگوں میں جلا دیا جاتا ہے، گولیوں سے بموں سے اڑا دیا جاتا ہے، پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے، ماں کے پیٹ میں بچے کو اگر سمجھا دیا جائے تو اس کے سمجھ میں یہ بات آئے گی؟ بچہ کہے گا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کی دنیا تو چھوٹی سی، وہ ماں کی پیٹ ہی دنیا ہے نا، اس کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ ایسی آج جو لوگ اس دنیا میں ہیں، آخرت کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑی دنیا ہے، جنت کی راحتیں بھی بے حد و حساب ہے، اور جہنم میں جو اللہ کا قہر ہوگا وہ بھی بے حد و حساب ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا، رحم و کرم کی صفات ہیں یا قہار و جبار کی صفات ہیں، دنیا میں پورے طور پر اس کا ظہور نہیں ہو سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھوڑی ضرورت ہے، تھوڑا احساس ہوا، دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ کے وہ کرم رحمت تھوڑی اور بڑھ گئی، لیکن اصل کرم اور رحمت جنت میں دکھائی دے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہر آدمی کیا چاہتا ہے، آج بھی ہم میں ہر آدمی کیا چاہتا ہے، ایسی زندگی مل جائے جس میں موت نہ ہو، ایسی زندگی ملے جس میں موت نہ ہو، ایسی جوانی ہو جس میں بڑھاپا نہ آئے، ایسی صحت ہو جس میں بیماری نہ آئے، اور ایسی خوشی ہو کہ آئندہ کوئی غم نہ آئے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی آ رہی ہے، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان رحم و کرم بے انتہا ہوگا، ایسی زندگی ملے گی کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی، ایسی صحت ملے گی جس میں کوئی بیماری نہیں، ایسی جوانی ملے گی جس میں کوئی بڑھاپا نہیں، وہاں کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، اور جہنم میں اللہ کے شان قہر اور جلال کا پورے طور پر ظہور ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ روایتوں میں اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ جہنم میں جب کوئی بندہ جائے گا تو جانے کے بعد جب عذاب ہوگا، دنیا میں تو ایک آدمی کو آپ جلا دیں جل جائے بات ختم ہو جاتی ہے، گولی مار دیں مر گیا بات ختم ہو گئی، لیکن جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا ایسا نہیں کہ آگ میں ڈال دیا جل گیا ختم ہو گیا، فلاں سزا دے دی گئی ختم ہو گیا، نہیں، وہاں عذاب مسلسل عذاب، اور جان نہیں نکلے گی، موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، تو آدمی کو عذاب، مسلسل عذاب، آگ میں جل رہا ہے تو جل رہا ہے، وہاں عذاب، وہاں چھٹکارے کی کوئی شکل نہیں ہے، موت کی کوئی شکل نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں ہے لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ وہ آدمی جو عذاب میں ہوگا، مسلسل عذاب دیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، لیکن موت نہیں آتی ہے، لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ فرشتوں سے کہیں گے اللہ سے کہو مجھے موت دے دے بھائی، موت آ جائے تو یہ مرحلہ ختم آ جائے۔ فرشتے اللہ سے کہیں گے اللہ موت مانگ رہے ہیں، اللہ کہیں گے اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، یہ قرآن کریم میں ہے، ان سے کہہ دو اسی حال میں جہنم میں پڑے رہنا ہے۔ دنیا میں تو آگ میں جلا دو، جل گیا، روح نکل گئی، بات ختم، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن جہنم میں عذاب میں گئے اگر مسلسل جل رہے ہیں لیکن موت نہیں آئے گی، اللہ کا شان قہاری اور جباری وہاں دیکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو عالم بنائے ہیں، اس عالم میں، یہ دنیا کا جو عالم ہے، اللہ نے اصل میں آخرت کی تیاری کے لیے بنایا ہے کہ آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ، اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم سب نے الحمدللہ مانا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ ربنا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے مکمل طور پر اللہ کی ذات پر یقین، وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے، وہی ہونے والا ہے جو اللہ چاہیں گے، اللہ جتنا رزق مقدر میں رکھیں اتنا رزق دیں گے، اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، یعنی پورے طور پر اللہ کو مان لینا۔ ربنا اللہ، ہم نے بھی اللہ کو مانا ہے، لیکن وہ یقین، وہ اعتماد ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ حلال حرام جائز ناجائز ایسے موقع پر آدمی کی آزمائش ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اللہ ہمارا رب ہے کہنے کے بعد اس پر جم جاتے ہیں، وہ جم جانے کا کیا مطلب ہے؟ شریعت پر جم جانا۔ جب آپ نے کہا ربنا اللہ کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو شریعت، اسی رب نے شریعت بھیجا ہے نا، تحفظ شریعت کے جلسے ہوتے ہیں، تو یہ جلسہ کر لینے سے شریعت کی تحفظ نہیں ہونے والی ہے، تحفظ کی شریعت کی شکل یہ ہے ثم استقاموا، ہمیں استقامت کے ساتھ جم جانا ہے۔ کس بات پر جمنا ہے؟ شریعت کی جتنے احکامات ہیں اس پر ہمیں جمنا ہے۔ بھائی علماء کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام تو مرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام باقی رہنے کے لیے آیا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں ان کو اللہ نے مٹا دیا ہے،
اور آئندہ بھی مٹتے رہیں گے وہ، اسلام باقی رہے گا، اور وہ لوگ باقی رہیں گے جو اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں نا، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ ہم کو اپنی حفاظت اگر چاہیے، قرآن کریم سے ہم وابستہ ہو جائیں، قرآن کریم کو زندگی میں داخل کر لیں، قرآن کے احکام کو ہم زندگی میں داخل کر لیں، تو اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن کی حفاظت کرے گا، ایسے ہی اللہ ہماری بھی حفاظت کرے گا۔ جو زندگی شریعت کے مطابق ہوگی، اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ تو ثم استقاموا، کہ آدمی ایک تو کہے ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ پر اعتماد ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، ہر بات میں اللہ پر نظر ہو، اور پھر اللہ کی شریعت پر آدمی استقامت کے ساتھ جم جائے۔ جب یہ ہوگا نا تو آگے اللہ تخافوا ولا تحزنوا ثم استقاموا، آدمی جب جم جاتا ہے تو فرشتے موت کے وقت، جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں غم مت کرو، کوئی فکر مت کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ غم اور خوف آدمی کو ہوتا ہے نا، کل کیا ہوگا پتہ نہیں، آدمی خوف کے سائے میں ہوتا ہے یا حزن و ملال ہوتا ہے۔ فرشتے آ کر اس کو بشارت دیتے ہیں کہ تم نے استقامت کے ساتھ شریعت پر عمل کیا ہے، لہذا انشاءاللہ تمہارے لیے بہتری ہے، استقبال اعزاز و اکرام ہوگا۔ اور علماء نے لکھا، حضرات محدثین اکرام نے لکھا، مرنے کے وقت کی بات چھوڑو، جو آدمی واقعی ربنا اللہ کہہ کر شریعت پر پورے طور پر عمل کرتا ہے تو اللہ زندگی میں ہی فرشتوں کے ذریعے دلوں میں سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ شریعت پر چلنے والا بڑے سکون اطمینان میں ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہونا ہے، اللہ کے مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہونا ہے۔ تو آدمی جب شریعت پر چلے گا تو دنیا میں ہی اس کے دل کو اللہ سکون عطا فرمائیں گے، اطمینان عطا فرمائیں گے۔ یہ اضطراب، یہ بے قراری، یہ بے چینی، پیسے ہیں لوگوں کے پاس لیکن اضطراب و بے قراری ہے، شریعت پر اگر عمل ہے تو انشاءاللہ دنیا میں ہی سکون اطمینان زندگی میں، اور موت کے وقت فرشتے بھی آ کر بشارت دیتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، چلو اس جنت کی طرف جو اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر آگے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی، اور تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کا تمہارا دل چاہے۔ آدمی مرنا نہیں چاہتا ہے، جنت میں موت نہیں آئے گی۔ آدمی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا ہے، جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ آدمی بیمار نہیں ہونا چاہتا ہے، جنت میں بڑھاپا نہیں آنے والا ہے، بیماری نہیں آنے والی ہے۔ آدمی کوئی غم پریشانی نہیں چاہتا ہے، جنت میں یہ ساری چیزیں۔ تو آدمی اگر اس دنیا میں شریعت پر عمل کر لیتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا دنیا میں بھی سکون اور اطمینان ہوگا، اور آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ جنت جو عطا فرمائیں گے اس میں ہر چیز اللہ عطا فرمائیں گے، اس کے خواہش کے مطابق جو چاہے گا وہ ملنے والا ہوگا۔ اب یہ شریعت پر جو عمل کرنا ہے، ایک بات ذہن میں اچھی طرح بٹھائی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہم کو دی ہے نا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ کئی لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو کہتے ہیں کہ شریعت پر چلنا اور عمل کرنا بڑا مشکل ہے، غلط ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم نے انسان کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں رکھا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے فرض کیا گیا ہے، نماز پڑھو۔ اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو اس میں رکاوٹ کیا ہے بھائی؟ آخر دن میں 4 وقت 3 وقت 5 وقت آدمی کھاتا نہیں کھاتا ہے، چائے پیتا ہے نہیں پیتا ہے، کوئی پریشانی ہے نہیں نا، وقت پہ کھانا کھاتا ہے۔ ایسے ہی آدمی کے سامنے ہو تو آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر نماز کے معاملے میں تو شریعت نے اتنی آسانی دی ہے کہ آپ اگر سفر میں چلے گئے تو وہاں قصر نماز پڑھ لو، 4 رکعت کو 2 رکعت کر لو۔ اگر آپ بیمار ہو، کھڑے نہیں ہو سکتے ہو، بیٹھ کے پڑھ لو۔ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، لیٹ کے پڑھ لو۔ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، اشارے کے ساتھ پڑھ لو۔ مشکل نہیں ہے شریعت پہ چلنا۔
ہم مشکل سمجھ لیں تو اور بات ہے۔ آگے آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے، اللہ نے زکوٰۃ کہا کہ بھئی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، کتنا دینا ہے؟ 2.5% دینا ہے، مثلا 40واں حصہ دینا ہے۔ اب 2.5% وہ بھی کس کے لیے؟ مالداروں کے لیے، جن کے پاس مال ہے۔ جن کے پاس مال نہیں ہے ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو مالدار ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، کہا اپنے مال کا سالانہ جو ہے یہ 2.5% یا 40واں حصہ آپ نکال کے غریبوں کو دے دو۔ مشکل نہیں عمل کرنا۔ شریعت کے جتنے احکامات ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ اس پر عمل کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ایک آدمی خواہ مشکل بنا لیتا ہے، یہ آپ نے بنا لیا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر بنا لیا ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اللہ نے یہ زندگی جو دی ہے، یہ عالم اللہ نے جو دیا ہے، اور یہاں جو اللہ نے زندگی دی ہے وہ اصل میں آنے والے زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ اور اس کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے بعد جو ہے جم جانا شریعت پر۔ ہم کو ہر حال میں شریعت پر چلنا ہے۔ اگر ہم طے کر لیں گے انشاءاللہ کوئی ہم کو شریعت سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم نہ چلنا چاہیں پھر چاہے جتنے جلسے کر لو، جو چاہو کر لو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ ہم کو طے کرنا ہے، ہم کو سود نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے، ہم کو جھوٹ نہیں بولنا ہے تو نہیں بولنا ہے، ہم کو غیبت نہیں کرنی ہے تو نہیں کرنی ہے، ہم کو کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے تو نہیں کرنی ہے نہیں یہ بات؟ اگر آدمی یہ طے کر لے، اور علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اصلاح کے لیے جو کوششیں کرتا ہے نا، بہت ساری شکلیں ہیں کہ آدمی اس کو سامنے رکھے۔ مثال کے طور پر آدمی اپنی موت کو سامنے رکھے، مرنا تو ہے نا، اور پھر مرنے کا وقت متعین تو ہے، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے کب موت آ جائے۔ اس لیے آدمی کو ہر وقت تیاری کرنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے کہ بھئی جب اللہ وقت لائیں گے، اللہ کے پاس جانا تو سب کو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور عقل مند انسان دنیا کا وہ ہے جو اپنی موت کی تیاری کرتا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا نا، عقل مند انسان کون ہے؟ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتلائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، میں بارہا کہتا ہوں، ذہن میں رکھو، سرکار فرما رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا عقل مند انسان کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں وہ عقل مند انسان ہے جس کے پاس دولت بہت ہے، جو مال کمانا جانتا ہے، جو سیاست میں بہت آگے ہے، کاروبار میں بہت آگے ہے، پیسے بنانے میں بہت آگے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی عقل مند ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اسی لیے علماء نے کہا، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، بہت اچھا نسخہ، اکسیر نسخہ، بہترین نسخہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن میں ایک وقت کوئی سا بھی وقت نکالو، فجر بعد نکالو، عشاء بعد نکالو، عصر بعد نکالو، کوئی ایک وقت نکالو تھوڑی دیر 10 منٹ کے لیے، اور تنہائی میں بیٹھ کے آدمی ذرا مراقبہ کرے۔ کئی کا مراقبہ کرے؟ اپنے موت کا مراقبہ کرے۔ موت تو ہم سننا نہیں چاہتے ہیں نا، ہمارے رشتہ دار مرتے ہیں، دوسرے مرتے ہیں، جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور کندھا دیتے ہیں، لیکن اپنا خیال کبھی نہیں آتا ہے۔ بھئی جس طرح ہمارے رشتہ دار کو، ہمارے والدین کو، ہمارے چاہنے والوں کو ہم نے جس طرح کندھا دیا ہے، کل ہمیں بھی تو کندھا دیا جائے گا نا۔ جس طرح آج ہم نے قبرستان پہنچایا ہے، کل ہمیں بھی کوئی قبرستان پہنچائے گا۔ اپنے بارے میں نہیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم کو بھی مرنا ہے۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن میں کوئی ایک وقت نکالو، نکال کے خاموشی کے ساتھ تنہائی میں غور کرو، اور یہ کام روزانہ کرو۔ کیا کرو؟ یہ کرو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو تنہائی میں کہ اب میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اور ڈاکٹر بلائے گئے ہیں، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، فرشتے آ گئے ہیں، روح قبض کیا جا رہا ہے، روح قبض کر لیا گیا ہے، پھر جنازے کی تیاری ہو رہی ہے، غسل دیا جا رہا ہے، کفن دفن کی تیاری ہو رہی ہے، پھر اٹھا کے لے کے چلے ہیں قبرستان، وہاں جا کے قبر میں دفن کر دیا ہے،
سارے لوگ واپس آ گئے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دولت، نہ کوئی دوست، کوئی ساتھ جانے والا نہیں. آگے گئے تو 7 اعمال گئے، دفن کر دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے حاضری ہے اور نکیرین کے سوالوں کا جواب دینا ہے. پھر میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے ہر بات کا جواب دینا ہے. کہاں سے کمایا، کہاں خرچہ کیا، کون کون سا عمل کیا، جوانی کہاں گزاری، حلال حرام پر کتنا عمل تھا. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزانہ مراقبہ کرو، روزانہ مراقبہ کرو موت کا. اس طرح غور کرو، یہ مراقبہ کرو. اگر آپ مراقبہ کریں گے نا تو یہ نفس تو بہت ہی شریر ہے نا، اس کو تو بہرحال جیسے عمل کرنا، بار بار احساس کہ ہم کو مرنا ہے، بھئی ہم کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، نکیرین کو جواب دینا ہے، اللہ کو سامنے سوال و جواب ہونا ہے. جب بار بار کہیں گے تو نفس شریعت پر چلنے کے لیے آمادہ ہوگا. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک نسخہ بتایا ہے. کئی جمعہ پہلے میں بیان کر رہا تھا اور بیان کرتے ہوئے وقت ختم ہو گیا تھا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نسخہ بتائیں گے. اصلاح کے لیے بہترین نسخہ ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 کام کرو. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ مشارطہ، معاہدہ کہہ لیجئے. اس کے بعد مراقبہ. تیسرا کام یہ ہے محاسبہ. چوتھا کام یہ ہے معاقبہ. یہ 4 کام کرو نفس کی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، تاکہ شریعت پر چلنا آسان ہو جائے، برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے. یہ 4 کام کرو. کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ مشارطہ. مشارطہ کا معنی شرط لگانا. جب صبح ہو، روزانہ صبح اپنے نفس سے شرط لگاؤ. کیا شرط لگاؤ؟ اپنے نفس سے یہ شرط لگاؤ آج صبح ہو رہی ہے، آج کا دن مل رہا ہے، لہذا آج ہم طے کرتے ہیں کہ آج دن بھر میں کوئی گناہ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، کوئی حرام حلال یعنی حرام پر عمل نہیں کریں گے، اور اللہ کا بھی حق ادا کریں گے، بندوں کے بھی حقوق ادا کریں گے. صبح میں یہ مشارطہ کر لو نفس کے ساتھ شرط کہ آج کا دن انشاءاللہ ہم اس طرح گزاریں گے، ایک گناہ بھی نہیں کرنا ہے، ایک نماز بھی نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کا حق ادا کرنا ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، اگر اللہ توفیق دے، حوصلہ دے، دوسروں کی مدد کرنا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، اذیت کسی کو نہیں دینی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ مشارطہ. اپنے نفس کے ساتھ شرط لگا لینا کہ آج بات پکی. ایک دن تو کر کے دیکھو نا بھئی، اسی طرح عمل ہوگا نا. ایک دن کرو نا، اپنے نفس کے ساتھ شرط لگاؤ. صبح امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نسخہ بتلایا، ایک دن یہ کام کرو آپ کہ بھئی آج ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آج ہم غیبت نہیں کریں گے، آج کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھنا ہے پابندی کے ساتھ. یہ شرط لگا لو. اور اس کے بعد اسی کا معاہدہ کہہ لیجئے. مشارطہ کا ترجمہ معاہدہ یعنی اپنے نفس سے معاہدہ کہ بھئی آج کا معاہدہ یہ ہے کہ آج ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے. اور عارف باللہ حضرت عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس پر ایک اور میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. نفس سے جب معاہدہ کر لیا نا کہ آج کا دن بالکل اللہ کی مرضی کے مطابق اور شریعت کے احکام کے مطابق ہم کو چلنا ہے، یہ شرط لگا لینے کے بعد حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک کام اور کرو، اللہ سے دعا بھی کر لو. اے اللہ میں نے آج کے لیے یہ معاہدہ کیا ہے، اے اللہ آج کے لیے ہم نے یہ شرط لگایا ہے، کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، فلاں فلاں. اے اللہ ہم نے تو طے کیا ہے، لیکن اے اللہ آپ کے چاہے بغیر تو نہیں ہوتا نا. اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے تاکہ اس پر ہمارا عمل ہو جائے. تو اس طرح سے یہ دعا بھی کر لیجئے. چلو آپ نے صبح میں مشارطہ کر لیا، نفس سے معاہدہ کر لیا، اللہ سے دعا کر لیا.
اس کے بعد کہتے ہیں کہ چلو دنیا کے کاروبار میں نکلو، ملازم ہو ملازمت کے لیے نکلو، اگر تاجر ہو تجارت کے لیے نکلو، کسی دکان پہ کام کرتے ہو تو کام کرنے کی جگہ پہ جاؤ، جہاں جو مصروفیت ہے وہاں نکل جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد دکان پہ گئے، ملازمت میں گئے، کہیں گئے، جہاں جو کام کرتے ہو وہاں جانے کے بعد دوسرا کام کرو، محاسبہ، مراقبہ کا کام کرو۔ کیا مطلب؟ کوئی کام سامنے آئے، ایک لمحے کے لیے سوچ لینا یہ کام جو کرنے ہم جا رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ ہم نے جو اللہ سے معاہدہ کیا، اپنے نفس سے معاہدہ کیا ہے کہ آج کوئی حرام کام نہیں کریں گے، اب ہمارے سامنے جو یہ کام آیا ہے مراقبہ کے معنی غور و فکر۔ آپ کاروباری زندگی میں نکلے، گھر پہ معاہدہ کر لیا آپ نے، زندگی میں آئے، دکان پہ آئے، آفس گئے، کوئی کام سامنے آئے، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لو، یہ کام غلط تو نہیں ہے، یہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا تو نہیں ہے، یہ کام شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، یہ آپ مراقبہ کر لو گے تو بچنا آسان ہو جائے گا۔ نہیں بھائی یہ بات تو غلط ہے، ہم نے تو معاہدہ کیا تھا، جھوٹ نہیں بولنا، نہیں بولیں گے ہم نے تو معاہدہ کیا تھا نماز نہیں چھوڑیں گے ہم نماز، ہم نے طے کیا تھا اللہ کا کوئی حق ہم ضائع نہیں کریں گے، بندوں کا کوئی حق ضائع نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ مراقبہ۔ پہلا کام کیا کرنا ہے صبح میں؟ مشارطہ، معاہدہ کہہ لو آپ سیدھا صبح میں ہر آدمی اپنے نفس سے معاہدہ کرے کہ آج کا دن ہماری زندگی میں شریعت کے خلاف کوئی کام ہم نہیں کریں گے، معاہدہ صبح میں۔ اور جب نکل گئے کام پہ چلے گئے، دکان پہ آفس میں جہاں، اب وہاں کوئی بات سامنے آئے تو وہاں کیا کرو؟ مراقبہ کرو۔ مراقبہ کو ذرا غور و فکر، یہ کام اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں، شریعت کے خلاف تو نہیں، یہ ناجائز حرام تو نہیں۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ مراقبہ۔ بولو بھائی، پہلا کام تو معاہدہ، دوسرا نام مراقبہ، غور۔ شام ہو گئی، دن گزر گیا، رات آ گئی، آپ گھر کو چلے گئے، اب وہاں جا کر محاسبہ کرو۔ محاسبہ کا مطلب حساب، دن بھر کا حساب۔ دکاندار حساب کرتا ہے نا، تاجر حساب کرتا ہے، دن میں کتنا کمایا، کتنا کیا ہوا نہیں ہوا۔ تو یہ کہتے ہیں اگر تم کو اپنی اصلاح کرنی ہے، آخرت پیاری ہے، اگر اللہ کی جنت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اپنی اصلاح چاہتے ہو، اصلاح کے لیے بہترین نسخہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا۔ کوئی نہ کرنا چاہے تو پھر تو وہی میں کہتا ہوں، فرشتے بھی آ جائیں جب بھی نہیں کریں، امام الانبیاء تھے، نہیں کرنے والے نہیں کر رہے تھے، لیکن کرنا چاہے کوئی اپنی اصلاح، بہترین نسخہ صبح میں معاہدہ کرو، کام میں جب گئے تو مراقبہ کرو، غور و فکر کہ اللہ کی مرضی کے خلاف تو یہ کام نہیں ہو رہا ہے، اور جب شام ہو جائے تو محاسبہ کرو۔ محاسبہ کا مطلب حساب و کتاب ہوتا ہے، پورے دن کا حساب کتاب لو۔ صبح گھر سے ہم نکلے، دکان کو آئے، کیا ہوا، کون ہوا، یعنی ہم نے جو اللہ سے معاہدہ کیا تھا اس پر کتنا عمل ہوا، کتنا عمل نہیں ہوا۔ اگر واقعی پورا دن صحیح عمل ہوا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ آپ کا کرم احسان آپ کے چاہے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اے اللہ آپ نے مدد فرمائی اور ہم نے جو معاہدہ کیا تھا اس کے مطابق آج کا دن الحمدللہ پوری نمازیں ہماری ہوئی اور سب کام ہم نے شریعت کے مطابق کیا، اے اللہ آپ کا شکر ہے۔ اور قرآن نے ایک اصول دیا ہے، جس کام پر آپ شکر ادا کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ جس بات پر شکریہ ادا کرو گے اس میں اللہ اور اضافہ کریں گے۔ آج کا دن آپ نے اچھا گزارا، اللہ کا شکر ادا کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ کل کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے شریعت پر چلنا اور آسان فرما دیں گے۔ تو شام میں کیا کرنا ہے؟ محاسبہ۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اخیر میں معاقبہ۔ دن بھر کا حساب کتاب لیا، اگر اچھا الحمدللہ صحیح گزرا تو شکر ادا کرو اللہ کا، اگر غلطی ہوئی، سمجھ میں آیا شام میں کہ ہاں بھائی یہ کام نہیں کرنا تھا ہم نے کر لیا، یہ جھوٹ تھا نہیں بولنا تھا، فلاں کام غلط تھا نہیں کرنا تھا۔ آج تو ہمارے دلوں میں منافقت بھی بہت ہے نا، ایک دوست بظاہر دوست بنا رہتا ہے لیکن بچھو کی طرح ڈنک مارتا ہے چھپ کر، ایسے لوگ ہیں نا، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے
وہ اپنے آخرت کو سوچیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ دوست بن کے یا آستین کے سانپ اور منافق بظاہر دوست بنے رہتے ہیں لیکن موقع کی طاق میں رہتے ہیں، موقع ملے ڈنک ماریں، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ نے پورے دن کا جائزہ لیا اور لگا کہ نہیں الحمدللہ آج کے دن ہمارا اچھا گزرا، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور اگر لگا کہ نہیں غلطی ہو گئی ہم سے، ہم نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن فلاں غلطی ہو گئی، تو حضرت فرماتے معاقبہ، آخری کام کیا کرنا ہے؟ معاقبہ کا مطلب ہے سزا دینا، نفس کو سزا دینا۔ مطلب نفس سے یہ کہنا تم نے یہ غلطی کی، اگر کسی کا حق ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لو، کسی کی غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی مانگو، توبہ کرنے سے معافی نہیں ملنے والی ہے، کسی کو تکلیف پہنچایا ہے توبہ کرنے سے معافی نہیں ملے گی، جا کے اس سے معافی مانگو۔ لیکن اگر کوئی ایسا حق جو اللہ کا حق تھا اس میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر کیا کرنا؟ حضرت فرماتے ہیں معاقبہ، یعنی سزا دو، نفس کو سزا دو۔ مثلا نفس سے یہ کہو کہ آج تم کو سونے سے پہلے 8 رکعت نفل پڑھنی پڑے گی، تم کو آج تہجد پڑھنا پڑے گا تم کو، نفس پر گرا گزرتا ہے نا۔ جب سزا ملے گی نفس کو تو کل سے پھر وہ ٹھیک رہے گا۔ فرمایا کہ معاقبہ، سزا دو۔ پہلا کام معاہدہ، صبح میں کام پہ نکل جاؤ، وہاں جا کے مراقبہ، شام میں محاسبہ، اور سب سے اخیر میں معاقبہ، یعنی نفس کو سزا دو اگر غلطی ہو گئی ہے۔ اگر سزا دو گے تو نتیجے میں کل ہو کے شیطان بھی چھوڑ دے گا، نہیں بیکار ہے، ہم نے ایک گناہ کرایا تھا اس نے تو بہت سارا ثواب کما لیا۔ جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، تہجد قضا ہو گئی، شیطان نے قضا کرا دیا، اٹھے دن بھر بڑے مغموم رہے، تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے نا، حضرت نے کیا دن بھر روتے رہے اور نفل پڑھتے رہے۔ دوسرا دن جب تہجد کا وقت آئے تو کوئی آ کے اٹھا رہا ہے ان کو، اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا۔ حضرت نے پکڑا، کون بھئی تم؟ ہمارے محل میں ہمارے گھر میں بڑے حکمراں تھے، کون تم؟ تو اس نے کہا کوئی نہیں، بس تہجد کے لیے جگانے آئے تھے، صحابی تھے، روحانیت تھی، پکڑا نہیں، بول کون ہے تو؟ جب کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ ارے شیطان کہیں تہجد کے لیے جگاتا ہے، سچی بات بول۔ اس نے کہا میں شیطان ہوں، کل آپ کو تہجد سے روک دیا تھا اور دن بھر آپ روتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اللہ نے اس تہجد سے زیادہ ثواب عطا فرما دیا، میں تو لٹ گیا، میں نے سوچا چلو آج تہجد پڑھا دیتے ہیں تاکہ ثواب اتنا زیادہ نہ ملے، کم ملے۔ تو آپ جو معاقبہ، نفس کو سزا دیں گے نا تو شیطان بھی گناہ کرنے سے سوچے گا، تو اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، گناہوں سے بچنا انشاءاللہ آسان ہوگا نا۔ اور اصل ہم لوگوں کا وطن تو آخرت ہے، مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی آنے والی ہے، اللہ اسے کامیاب بنا دے، اللہ اس میں جنت عطا فرما دے، اللہ جہنم سے بچا لے، اس کے لیے تیاری ابھی کرنی ہے۔ پہلا کام معاہدہ، دوسرا آپ مراقبہ، تیسرا محاسبہ، اور چوتھا معاقبہ، جو میں نے تفصیل سے بتایا ہے اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ تو اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب